السلام علیکم۔ کلارا کے اپارٹمنٹ کی گھنٹی بجانے کے بعد کیرخوف کو احساس ہوا کہ اس کے اعصاب کشیدہ ہو رہے ہیں۔ وہ سوچ رہا تھا کہ خاتون سے تفصیلی گفتگو کے لیے کیا کہا جائے۔ تصویر اس نے بغل میں دبائی ہوئی تھی۔ دروازے کے دوسری طرف قدموں کی چاپ قریب آتی سنائی دی تو اسے عذر بھی سوجھ گیا۔ دروازے میں ایک دراز قد سیاہ بالوں والی جوان عورت کھڑی تھی۔ وہ دبلی پتلی تھی، عمر 30 اور 35 کے درمیان ہوگی۔ وہ متجسس نگاہوں سے کیرخوف کو دیکھ رہی تھی۔ مسز کلارا؟ کیرخوف نے پوچھا۔ جی فرمائیے۔ میرا نام نیکولس کیرخوف ہے۔ مجھے آپ کا نام دیا گیا ہے، کچھ بات کرنی ہے آپ سے۔ کس سلسلے میں؟ ایک فن پارے کے متعلق۔ کلارا کے چہرے پر الجھن نظر آئی۔ آرٹ؟ میں تو آرٹ کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی۔ کیرخوف سمجھ گیا کہ بات نہیں بنے گی۔ اس نے جلدی سے اسے کہا، آپ مجھے وضاحت کا موقع تو دیں۔ اس نے جیکٹ کی جیب سے بٹوا اور بٹوے سے اپنا وزٹنگ کارڈ نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ میں لینن گراڈ کے ہیریٹیج آرٹ میوزیم کا نگران اعلیٰ ہوں۔ یہ بہت مشہور؟ جی ہاں، میں نے بھی نام سنا ہے اس کا۔ کلارا نے کارڈ کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا، لیکن میں نے بتایا نا، میں تو آرٹ کے متعلق۔ میں جانتا ہوں۔ کیرخوف نے اس کی بات کاٹ دی۔ میں ایک ایسی تصویر کے متعلق جس پر میں لکھوں گا بھی اور جسے نمائش میں رکھوں گا۔ آپ کی رائے جاننا چاہتا ہوں۔ پلیز، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، بس مختصر سی بات کرنی ہے۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھا اور دروازے کی چوکھٹ پر قدم رکھا، اس توقع پر کہ وہ اسے اندر آنے کو کہے گی۔ آ جائیے، لیکن میری سمجھ میں نہیں آتا کہ… شکریہ، آپ کی بڑی مہربانی، بس چند منٹ۔ ٹھیک ہے، لیکن میرے خیال میں آپ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ تشریف رکھیں، لیکن آج میں مصروف بہت ہوں۔ کیرخوف نے کمرے کا جائزہ لیا۔ اس کی آرائش خوش ذوقی کی مظہر تھی۔ ایک کونے میں ایک ویل چیئر رکھی تھی۔ کیرخوف ایک آرام دہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے ہٹلر کی پینٹنگ کھولی۔ کلارا اس کے قریب ہی صوفے پر بیٹھ گئی تھی اور اس کی طرف متوجہ تھی۔ کیرخوف نے پینٹنگ باہر نکال کر اسے دکھائی۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ یہ آپ کے پاس تھی اور آپ نے اسے ٹیسٹر گیلری کو فروخت کیا تھا۔ کلارا نے تصویر کو ایک نظر دیکھا۔ اس کی نگاہوں میں نہ شناسائی جھلکی، نہ کوئی رد عمل۔ اس میں ایک ایسی کون سی خاص بات ہے کہ آپ جاننا چاہتے ہیں؟ یہ تھرڈ ریش کے عہد کی نادر تصویر میں سے ہے، اس لیے مجھے اس میں دلچسپی ہے اور میں اس کے مستند ہونے کا ثبوت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ کلارا چند لمحے تصویر کو بغور دیکھتی رہی، پھر اس نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، یہ تصویر میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ میرے پاس ایسی ہی ایک تصویر تھی، مگر میرے شوہر کو بہت بری لگتی تھی، چنانچہ میں نے اسے پیچھے چھڑوا لیا۔ کب؟ یہ مجھے یاد نہیں۔ کیرخوف نے اسے تولنے والی نظروں سے دیکھتا رہا، لیکن وہ فیصلہ نہ کر سکا کہ وہ اداکاری کر رہی ہے یا سچی ہے۔ اس نے اپنی مایوسی کو دباتے ہوئے کہا، مسز کلارا، ٹیسٹر گیلری کے ڈیگر کو خوب یاد ہے کہ یہ تصویر انہیں آپ نے بیچی تھی۔ یہی نہیں، آپ کا نام بھی اور پتہ بھی انہوں نے ہی مجھے دیا ہے۔ آپ کو کچھ یاد آیا؟ ٹیسٹر گیلری والوں کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ کلارا اپنی جگہ ڈٹی رہی۔ میں نے یہ تصویر پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ کیرخوف اب حملہ کرنے کے لیے کوئی بہانہ تلاش کر رہا تھا۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ مسز کلارا جھوٹ بول رہی ہیں۔ سوال یہ تھا کہ اسے ثابت کیسے کیا جائے۔ اس نے بڑی آہستگی سے تصویر کو کاغذ میں لپیٹنا شروع کیا۔ ٹھیک ہے محترمہ، کوئی غلط فہمی ہی ہوگی، اس نے کہا۔ یقیناً، مجھے افسوس ہے کہ آپ کا وقت ضائع ہوا۔ کیرخوف اٹھ کھڑا ہوا اور اس کے ساتھ دروازے کی طرف چل دیا۔ آپ کا شکریہ۔ افسوس کہ مجھے اس تصویر کے بارے میں کچھ معلوم نہ ہو سکا۔ معلوم ہو جاتا تو اچھا تھا۔ کلارا نے اس کے لیے دروازہ کھولا۔ اس موقع پر وہ سوال کے بغیر نہ رہ سکی۔ اس پینٹنگ میں ایسی کون سی بات ہے کہ آپ اس میں اتنی دلچسپی لے رہے ہیں، اتنی اہمیت دے رہے ہیں؟ کیرخوف نے باہر راہداری پہ قدم رکھتے ہوئے بے دھڑک جواب دیا، صرف اتنی سی بات ہے کہ ہٹلر نے یہ تصویر 56 میں یا اس کے بعد پینٹ کی تھی۔ ناقابل یقین، کلارا نے تند لہجے میں کہا۔ سب جانتے ہیں کہ ہٹلر 45 میں مر گیا تھا، اسی لیے تو اس تصویر کی اتنی اہمیت ہو گئی ہے۔ گڈ ڈے مسز کلارا۔ کلارا تمام وقت پریشان رہی۔ وہ اپنی آنٹی ایولین کا بے چینی سے انتظار کر رہی تھی۔ کیرخوف کے جاتے ہی بیڈ روم کی طرف لپکی تھی اور اس نے سوئی ہوئی ماں کو جگا دیا تھا۔ کیا بات ہے کلارا، خوفزدہ لگ رہی ہو؟ میں واقعی خوفزدہ ہوں ماما۔ آپ کو وہ سرکاری عمارت کی تصویر یاد ہے جو آنٹی ایولین نے شادی کی پہلی سالگرہ پر مجھے اور فرانس کو دی تھی؟ لیزل ابھی اچانک سے اٹھی تھی اور ابھی پوری طرح جاگی نہیں تھی۔ اس کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آیا۔ وہ تصویر جو فرانسس کو بہت ناپسند تھی، جسے میں بیچ آئی تھی۔ ہاں، یاد آ گیا۔ کیا ہوا اس تصویر کو؟ ابھی ایک شخص آیا تھا، کوئی آرٹ ایکسپرٹ تھا، کہہ رہا تھا کہ وہ اڈولف ہٹلر کی پینٹ کی ہوئی تصویر ہے۔ بکواس، ناقابل یقین۔
میں نے بھی یہی کہا تھا، مگر اس نے تو اور بھی ناقابل یقین بات کر دی۔ کہتا تھا کہ ہٹلر نے وہ تصویر جنگ ختم ہونے کے بھی 7 سال بعد پینٹ کی تھی۔ کلارا نے کہا اور پوری تفصیل سنا دی۔ ماما مجھے نہیں معلوم کہ یہ کیا چکر ہے، لیکن وہ کیرخوف اس پر لکھے گا بھی، اور مجھے ڈر ہے کہ آنٹی ایولین کو معلوم ہوگا کہ میں نے وہ تصویر۔ ماما مجھے فوراً آنٹی کو یہ سب کچھ بتانا ہے، میں انہیں فون کروں گی۔ کلارا تم جانتی ہو کہ ایولین کے ہاں فون نہیں، مگر میں اس سے رابطہ کر سکتی ہوں، تم یہ مجھ پر چھوڑ دو، میں ان سے آج ہی ملنا چاہتی ہوں۔ ماما تم مجھے بستر سے اٹھا اور مجھے تنہا چھوڑ دو، میں دیکھتی ہوں۔ اور اب اس بات کو 2 گھنٹے ہو چکے تھے۔ کلارا جانتی تھی کہ آنٹی ایولین سے رابطہ ہو گیا، اب وہ اس کی آمد کی منتظر تھی۔ وہ ڈر بھی رہی تھی۔ مزید 10 منٹ گزر گئے۔ کلارا اور نروس ہو گئی۔ پھر دروازے کی گھنٹی بجی اور پرکشش پرسکون آنٹی ایولین اب اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ سوری آنٹی کہ میں نے آپ کو اس طرح زحمت دی، کلارا نے کہا۔ ارے یہ تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں، مجھے تو بس یہ فکر تھی کہ تم ٹھیک تو ہو نا، کوئی گڑبڑ تو نہیں؟ میں خیریت سے ہوں آنٹی، لیکن ایک گڑبڑ ہو گئی ہے، میں آپ کو جلد از جلد اس کے متعلق بتا دینا چاہتی ہوں۔ مجھے آپ سے ایک اعتراف کرنا ہے اور مجھے ڈر ہے کہ آپ خفا ہو جائیں گی۔ نہ ڈیئر، میں تم سے کبھی خفا نہیں ہو سکتی، ایولین نے کہا۔ تمہیں معلوم ہی نہیں کہ میں تم سے کتنی محبت کرتی ہوں۔ آنٹی یہ بات اس تصویر سے متعلق ہے جو آپ نے مجھے اور فرانسس کو ہماری شادی کی پہلی سالگرہ پر دی تھی، یاد ہے آپ کو؟ وہ برلن کی ایک سرکاری عمارت کی پینٹنگ۔ ہاں مجھے یاد ہے، ایولین نے اس بات میں سر ہلایا۔ آنٹی وہ میں نے 1 سال پہلے ایک آرٹ گیلری کو فروخت کر دی تھی۔ کلارا پھٹ پڑی۔ ایولین بری طرح دہلی ہوئی نظر آئی۔ بیچتی تھی؟ بیچنی پڑی تھی آنٹی، میں مجبور تھی۔ کلارا اب گڑ گڑا رہی تھی۔ فرانسس کو بہت ناپسند تھی، لیکن آپ کا تحفہ ہونے کی وجہ سے وہ مجھے بے حد عزیز تھی۔ ایک دن فرانسس کے کچھ دوست آئے، انہوں نے وہ تصویر دیکھی تو فرانسس کا بہت مذاق اڑایا۔ ان کا کہنا تھا کہ تصویر میں جو عمارت ہے وہ نازی دور کی ہے، اور وہ تصویر بنائی بھی کسی نازی آرٹسٹ نے ہے، بلکہ ممکن ہے کہ خود ہٹلر نے بنائی ہو۔ تمہارے گھر میں اس خوفناک پینٹنگ کا کیا کہا؟ فرانسس کے ایک دوست نے کہا تھا۔ آپ تو جانتی ہیں آنٹی کہ فرانسس نازیوں سے کتنا چڑھتا ہے۔ اس نے دوستوں کے جانے کے بعد مجھ سے سختی سے کہا کہ وہ اس پینٹنگ کو گھر میں دیکھنا نہیں چاہتا۔ میں مجبور ہو گئی تھی آنٹی، آپ مجھے معاف کر دیں گی نا؟ اس کے لہجے میں التجا تھی۔ ایولین اب بھی ویسی ہی باوقار تھی۔ بس یہی بتانا چاہتی تھی تم؟ دیکھو کلارا، میں سمجھتی ہوں کہ اولویت تمہارے شوہر کی ہے، تمہارے لیے۔ تم نے ٹھیک کیا، بات اتنی سی نہیں ہے آنٹی، کلارا نے کہا۔ پھر اس نے اسے کیرخوف کی آمد اور پوچھ گچھ کے متعلق بتایا۔ تم نے اسے کیا بتایا؟ کچھ بھی نہیں، میں نے کہا کہ میں تو یہ تصویر پہلے کبھی دیکھی ہی نہیں۔ ایک بات اور آنٹی، اور بڑی عجیب اور ڈرانے والی بات۔ وہ کیا ہے؟ جاتے جاتے میں نے کیرخوف سے پوچھا کہ وہ اس معمولی تصویر میں اتنی دلچسپی کیوں لے رہا تھا، تو وہ کہنے لگا کہ تصویر اڈولف ہٹلر نے پینٹ کی ہے، اور وہ ابھی 56 میں۔ اس پر میں نے کہا کہ یہ ناممکن ہے، ہٹلر 45 میں مر گیا تھا، یہ کیسے ممکن ہے کہ اس نے 56 میں اسے پینٹ کیا ہو؟ اور وہ بولا، ہاں یہی تو دلچسپ بات ہے۔ ایولین سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ لگو بات ہے، مجھے تو کیرخوف پاگل معلوم ہوتا ہے۔ میں نے بھی یہی سوچا تھا آنٹی، وہ تصویر ہٹلر کی پینٹ کی ہوئی تو نہیں ہو سکتی۔ ایک بات بتائیں آنٹی، آپ کو وہ کہاں سے ملی تھی؟ وہ ہٹلر کی پینٹ ہوئی نہیں ہو سکتی، ایولین نے زور دے کر کہا۔ میرے شوہر تمہارے انکل اپنے ذخیرے میں کسی نازی کی کوئی چیز شامل نہیں کر سکتے تھے، وہ کیرخوف کوئی دیوانہ ہی ہوگا۔ تم سب کچھ بھول جاؤ، اور یہ تو سوچنا بھی نہیں کہ میں تم سے ناراض ہوں۔ ایولین نے اٹھ کر کلارا کا رخسار چوما۔ میں ہمیشہ تم سے محبت کرتی رہوں گی۔ اچھا اب میں چلتی ہوں۔ ولف گینگ شمٹ اپنی مخصوص میز پر بیٹھا کھانا کھا رہا تھا۔ وہ اتنا ڈوبا ہوا تھا کہ اسے ایولین کی آمد کا احساس بھی نہیں ہوا۔ ایولین مسکرائی اور اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ شمٹ نے اس سے معذرت کی اور پوچھا، کھانا کھاؤ گی؟ نہیں شمٹ، بھوک بالکل نہیں ہے، میرے لیے وائٹ وائن منگوا دو۔ شمٹ نے بیرے کو پکارا اور آرڈر دیا۔ مجھے امید تھی کہ تم مل جاؤ گے، ایولین بولی۔ تمہارا پیغام میرے لیے حکم کا درجہ رکھتا ہے ایفی، اور لیزل نے بتایا تھا کہ معاملہ ارجنٹ ہے۔ واقعی ارجنٹ ہے۔ پہلے میں سمجھی تھی کہ بات اتنی اہم نہیں، لیکن ولف گینگ معاملہ واقعی سنگین ہے۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، بات اس پینٹنگ سے متعلق ہے جو میں نے کلارا کو تحفے میں دی تھی۔ کون سی پینٹنگ؟ بہت پرانی بات ہے، اس لیے بھول گئے ہو تم، ایولین نے کہا۔ برسوں پہلے ایک وقت ایسا آیا جب فیورر پر بیزاری مسلط ہونے لگی تھی۔ میرے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا۔ میں نے وہ بلڈنگ تھی نا، گوئرنگ ایئر منسٹری، اس کی تصویر کھینچی اور لا کر فیورر کو دے دی۔ میں اسے کوئی مصروفیت فراہم کرنا چاہتی تھی، اور میں جانتی تھی کہ اسے پینٹ کرنے میں کتنی دلچسپی ہے۔ فیورر نے اسے پینٹ کر دیا تھا۔ مجھے یاد آ گیا، تم نے وہ پینٹنگ شادی کی سالگرہ پر کلارا کو دی تھی۔
ولف گینگ نے کہا۔ ہاں وہ میری غلطی تھی، ایولین نے اداسی سے کہا، اس لیے کہ کلارا نے اسے فروخت کر دیا کیونکہ اس کے شوہر کو وہ پسند نہیں تھی۔ وہ ایک روسی تک پہنچ گئی۔ وہ لینن گراڈ کے میوزیم کا کیوریٹر ہے۔ نیکولاس کیرخوف، شمٹ نے جلدی سے کہا، مس سارہ رحمان کے دوستوں میں سے ایک۔ ہاں، بہرحال کیرخوف ایکسپرٹ ہے۔ اس نے پہچان لیا کہ وہ فیورر کا کام ہے۔ اب وہ اس کے بارے میں اور جاننا چاہتا ہے۔ وہ کلارا سے ملنے گیا تھا، لیکن کلارا تو اس سے کچھ بھی نہیں بتا سکتی، وہ کچھ جانتی ہی نہیں۔ ایولین نے جام سے ایک گھونٹ لیا۔ مسئلہ یہ نہیں ہے ولف گینگ۔ کیرخوف نے رخصت ہونے سے پہلے کلارا کو بتایا کہ وہ تصویر میں اتنی دلچسپی اس لیے لے رہا ہے کہ تصویر 56 میں یا اس کے بعد پینٹ کی گئی ہے، جبکہ پینٹ کرنے والے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ 45 میں مر گیا تھا۔ یہ کیسے معلوم ہو گیا اسے؟ مجھے بالکل اندازہ نہیں، بس اتنا جانتی ہوں کہ کیرخوف کو شک ہو گیا ہے کہ 45 میں واقعات جس طرح بیان کیے جاتے ہیں اس طرح پیش نہیں آئے تھے۔ یعنی معاملہ سنگین ہے، بہت زیادہ۔ ہمیں بہت زیادہ محتاط رہنا ہوگا ولف گینگ۔ مجھے افسوس ہے کہ میں نے اتنی بڑی غلطی کی۔ تم فکر نہ کرو ایفی، میں دیکھ لوں گا۔ عن قریب اس پینٹنگ کا وجود ہی نہیں رہے گا، کم از کم ثبوت کی حیثیت سے۔ یقین سے کہہ رہے ہو؟ یہ میرا وعدہ ہے۔ ابھی میں اس سلسلے میں سوچوں گا، اندازہ لگانے کی کوشش کروں گا کہ کیرخوف کا اگلا قدم کیا ہو سکتا ہے، اور یہ کہ مجھے کیا احتیاطی تدابیر کرنی ہوں گی۔ اس نے ایولین کا ہاتھ تھپ تھپایا۔ تم پریشان نہ ہو ایفی، کل پھر مجھ سے یہی ملنا۔ ہماری انٹیلیجنس کم نہیں، ہم بہت تیزی سے حرکت میں آئیں گے۔ ٹھیک ہے ولف گینگ، کل یہیں میں آ جاؤں گی۔ بوڑھی لیکن خوبصورت عورت اپنی عمر کے لحاظ سے بہت تیز چل رہی تھی۔ نیکولاس کیرخوف کرائے کی کار میں بہت کم رفتار سے اس کا تعاقب کر رہا تھا۔ اس نے اسے کوئیڈم سے مڑ کر ایک ریسٹورنٹ میں جاتے دیکھا۔ ریسٹورنٹ کا نام میپس گیوٹ اسٹوپ تھا۔ خوش قسمتی سے کیرخوف کو پارکنگ کی جگہ مل گئی۔ کوئی ایک بلاک دور گاڑی پارک کر کے وہ تیز قدموں سے واپس آیا۔ ریسٹورنٹ کے قریب پہنچ کے اسے اندازہ ہوا کہ وہ کھلا کیفے بھی ہے اور بند ریسٹورنٹ بھی۔ اس نے عورت کو ریسٹورنٹ جاتے دیکھا تھا، لہٰذا کیفے میں قدم رکھنے میں کوئی خطرہ نہیں تھا۔ اندر داخل ہو کر اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ درمیانی راستے کے قریب اسے ایک خالی میز نظر آ گئی۔ میز کی طرف بڑھتے ہوئے اسے ریسٹورنٹ کے کھلے دروازے سے اندر دیکھا۔ وہاں ایک ڈائننگ روم تھا۔ بوڑھی عورت کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ بیٹھ گیا۔ ویٹر نے اسے مینیو لا کر دیا۔ اسے بھوک نہیں تھی لیکن آرڈر تو دینا ہی تھا، سو اس نے چیری کی آئس کریم منگوا لی۔ سگریٹ پینے کے دوران وہ اب تک کے واقعات کے بارے میں سوچتا رہا۔ کلارا سے ملاقات بے سود رہی تھی، لیکن اسے بہرحال اس پر شک ہو گیا تھا۔ آخر وہ جھوٹ کیوں بول رہی تھی؟ کچھ سوچ کر اس نے اپنی گاڑی میں بیٹھ کے انتظار کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کا خیال تھا کہ اگر وہ بہت زیادہ پریشان ہوئی تو یقیناً گھبرا کر نکلے گی اور کسی سے ملنے جائے گی، تب وہ اس کا تعاقب کرے گا۔ 2 گھنٹے گزر گئے اور اسے بیوقوف بننے کا احساس ہونے لگا۔ اس دوران بلڈنگ میں 3 افراد داخل ہوئے تھے، ایک شاپنگ بیگ لیے ہوئے بڈھا آدمی، ایک خوبصورت بوڑھی عورت اور ایک لڑکا جس کے ہاتھ میں کتابیں تھیں۔ بلڈنگ سے نکلا کوئی بھی نہیں تھا۔ اب کیرخوف سوچ رہا تھا شاید کلارا کے لیے اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں تھی۔ اب وہ یہ بھی سوچ رہا تھا کہ شاید اس کے بارے میں اس کے شبہات بے بنیاد ہیں۔ وہ کار اسٹارٹ کر کے واپس جانے کا ارادہ کر رہا تھا۔ اس نے 2 عورتوں کو اپارٹمنٹ ہاؤس کے دروازے پر دیکھا۔ ان میں ایک کلارا تھی، وہ اس خوبصورت بوڑھی عورت کا ہاتھ تھامے ہوئی تھی جسے کیرخوف نے کچھ دیر پہلے عمارت میں جاتے دیکھا تھا۔ وہ آپس میں باتیں کر رہی تھی۔ پھر کلارا بلڈنگ میں چلے گئی اور بوڑھی عورت سڑک پر آ گئی۔ کیرخوف کو احساس ہوا کہ اس کا خیال درست تھا۔ فرض صرف اتنا تھا کہ کلارا نے خود کہیں جانے کے بجائے کسی کو اپنے گھر بلا لیا تھا۔ اب وہ اس کا تعاقب کرتے ہوئے یہاں تک پہنچ گیا تھا۔ آئس کریم کھاتے ہوئے وہ اس کے نکلنے کا انتظار کرتا رہا۔ اس کے پاس اس کے سوا کوئی سراغ تھا بھی نہیں۔ 40 منٹ ہو گئے۔ اس نے بل ادا کیا ہی تھا کہ اس کی ریاضت رنگ لائی۔ خوبصورت عورت ایک ریش نما بھاری بھرکم مرد کے ساتھ باہر نکلی۔ مرد کی عمر 60 اور 70 کے درمیان ہوگی۔ وہ دونوں کیفے کے درمیانی راستے سے گزر رہے تھے کہ جامنی لباس پہنے ایک عورت نے اٹھ کر مرد کو آواز دی، ولف گینگ کیسے ہو؟ ولف گینگ نے رک کر عورت سے ہاتھ ملایا اور اس کی مزاج پرسی کی۔ خوبصورت بوڑھی عورت جو آگے جا چکی تھی رکی اور اس نے پلٹ کر دیکھا۔ وہ واپس آئے تو ولف گینگ نے ایک لمحے کی ہچکچاہٹ کے بعد دونوں کا تعارف کرایا۔ یہ ارسلہ ہے اور ارسلہ یہ ہے ایولین۔ گویا بوڑھی خوبصورت عورت کا نام ایولین تھا۔ پھر ولف گینگ نامی وہ شخص ایولین کو باہر لے گیا۔ فٹ پاتھ پر دونوں کے درمیان کچھ گفتگو ہوئی، پھر دونوں جدا ہوئے اور مختلف سمتوں میں چل دیے۔ کوڈیم سے اسے زیادہ آگے نہیں جانا پڑا کیونکہ ایولین کی منزل وہاں کا بس سٹاپ ثابت ہوا تھا۔ وہ وہاں قطار میں دوسروں کے ساتھ کھڑی ہو گئی تھی۔ چند منٹ بعد ایک پیلے رنگ کی ڈبل ڈیکر بس آئی۔ وہ 29 نمبر روڈ کی بس تھی۔ کیرخوف اس وقت تک دیکھتا رہا جب تک ایولین بس میں سوار نہیں ہو گئی۔ پھر وہ پلٹا اور اس کی طرف لپکا۔
جہاں اس نے کار پارک کی تھی۔ اب کیرخوف بڑی احتیاط سے بس کا تعاقب کر رہا تھا۔ اسے اس بات کا دھیان خاص طور پر رکھنا تھا کہ ایولین اس بے خبری میں بس سے نہ اتر جائے۔ بس مختلف اسٹاپس پر رکتی رہی لیکن ایولین اب تک بس سے نہیں اتری تھی۔ کیرخوف کے لیے وہ اجنبی علاقہ تھا، چنانچہ اس نے معلومات میں اضافہ ہوتا رہا اور اسے نئی نئی سڑکوں اور ایونیوز کے نام یاد ہو رہے تھے۔ 15 منٹ بعد بس شوبر گر اسٹراس پر رکی۔ کیرخوف نے بھی اپنی کار کی رفتار کم کر دی تھی۔ وہاں بس سے 2 مسافر اترے، ان میں ایک ایولین تھی۔ بس چلی گئی اور کیرخوف ایولین کو فٹ پاتھ پر چلتے دیکھتا رہا۔ ایولین نے بائیں جانب دیکھا اور چوڑی سڑک پار کی، پھر اس نے ایک اور سڑک پار کی۔ ایک لمحے کو وہ کارنر والی دکان کے سامنے رکی۔ دکان کے برابر چھوٹا سا ایک کیفے تھا۔ ایولین نے دروازہ کھولا اور کیفے میں چلے گئی۔ کیرخوف بھی اپنی کار کیفے کی طرف لے گیا۔ کارنر سے وہ بائیں جانب مڑا اور کم رفتار سے کیفے کے سامنے گزرا۔ کیفے کا نام کیفے وولف تھا۔ وہ اسٹریس مین اسٹراس اور این ہالسٹ اسٹراس کے سنگم میں واقع تھا۔ کیرخوف نے اسٹریس مین اسٹراس پر کار پارک کرنے کے لیے جگہ تلاش کی، پھر وہ کار کو پارک کر کے اتر آیا۔ فٹ پاتھ پر ایک درخت کے نیچے کھڑے ہو کر اس نے علاقے کا حدودہ اور بس سمجھنے کی کوشش کی۔ اسٹریس مین اسٹراس کا شمالی سرا ایک دیوار نے بلاک کر دیا تھا۔ دیوار نے برلین کے سیکیورٹی زون کو گھیرے میں لیا ہوا تھا، یعنی اس دیوار کے دوسری طرف مشرقی برلین کا سیکیورٹی زون تھا۔ کیرخوف نے سڑک کے دوسرے سرے کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ وہ بار بار پلٹ کر دیکھ رہا تھا کہیں ایولین کیفے سے نہ باہر نکل آئی ہو۔ ہرو بس ہوٹل پہنچ کر اس نے سڑک پار کر لی۔ وہاں ایک خالی پلاٹ تھا۔ برابر میں جنگ میں تباہ ہونے والی ایک عمارت کے کھنڈرات تھے۔ پلاٹ اب جھاڑیوں سے بھرا ہوا تھا۔ کیرخوف پلٹا اور اس کیفے کی طرف چل دیا جس میں ایولین گھسی تھی۔ وہاں چھوٹی دکانوں کا ایک سلسلہ تھا۔ ایک ماڈل کاروں اور ہوائی جہازوں کی دکان تھی، پھر ریڈیو مرمت کی دکان تھی، پھر ایک لائبریری تھی اور اس کے برابر پارلر تھا۔ اس کے برابر ہیئر ڈریسر کی ایک دکان تھی اور اس کے برابر کیفے وولف اور کارنر پر بک سٹور تھا جہاں تمباکو بھی فروخت کیا جاتا تھا۔ کیفے کے داخلی راستوں کے دونوں طرف کھڑکیاں تھیں۔ کیرخوف نے اندر دیکھا۔ اندر ایک بار تھا، کچھ گول میزیں تھیں اور ایک جیوک باکس تھا۔ نیلی جینس پہنے ایک ویٹرس ایک میز پر سرو کر رہی تھی۔ ایک اور جوڑا عقب میں بیٹھا نظر آیا لیکن ایولین دکھائی نہیں دی۔ اگرچہ ایولین نے کیرخوف کو نہیں دیکھا تھا مگر کیرخوف نے پھر بھی خطرہ مول لینے کو تیار نہیں تھا۔ وہ زیادہ دیر سڑک پر بھی نہیں رہنا چاہتا تھا۔ سڑک کے بالکل سامنے الیکا شرر پلائز کا بس سٹاپ تھا۔ داہنی جانب برن برگر اسٹراس تھی۔ وہ کارنر کی طرف چلا گیا اور سگریٹ پیتا رہا۔ بس سٹاپ پر وہ رک نہیں سکا۔ وہاں سے بہت زیادہ نمایاں ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ آدھے گھنٹے سے زیادہ ہو گیا تھا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ اب اندھیرا ہونے لگا تھا، رات سر پر آ رہی تھی۔ وہ بار بار کیفے کے دروازے کی طرف دیکھتا رہا لیکن ایولین باہر نہیں آئی۔ ایک جوڑا نکلا اور ذرا دیر بعد دوسرا جوڑا بھی کیفے سے رخصت ہو گیا۔ کیرخوف ایولین کے نکلنے کا انتظار کرتا رہا۔ پھر کیفے سے ایک جوان آدمی نکلا، وہ شاید بار ٹینڈر تھا۔ اس کے بعد نیلی جینز والی ویٹرس باہر نکلی۔ اس نے پودوں کو پانی دیا اور پھر اندر چلی گئی۔ اس کے بعد وہ رخصت ہونے کے لیے نکلی۔ ایولین باہر نہیں آئی۔ کیرخوف پھر بیوقوف بننے کا احساس تھانے لگا۔ ایک تو یہ ضروری نہیں تھا کہ ایولین اسے کلو تک پہنچاتی۔ کلارا سے اس کا کوئی تعلق ضرور تھا لیکن کلارا کی پینٹنگ سے بے تعلقی ظاہر کر چکی تھی۔ پھر کیفے کی لائٹس آف ہو گئی۔ اب کیرخوف کے کان کھڑے ہوئے۔ کیفے وولف بند ہو چکا تھا لیکن ایولین باہر نہیں آئی تھی۔ یہ اچھا خاصا معمہ تھا۔ کیرخوف نے سوچا ممکن ہے کوئی عقبی دروازہ بھی ہو اور ایولین اس سے نکل گئی ہو۔ ممکن ہے کہ وہ کیفے کی مالکہ ہو اور کیفے کے اوپر ہی رہتی ہو۔ یہ امکانات تھے تو صحیح لیکن کیرخوف کی چھٹی حس بتا رہی تھی کہ چکر کوئی اور ہے۔ وہ کھڑے کھڑے تھک گیا تھا، چنانچہ اس اپنی کار کی طرف بڑھ گیا۔ بند کیفے کے سامنے کھڑے ہونے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اس نے سوچا کہ سارا رحمان یا احمد جہاں سے بات کرنی ہوگی کیونکہ وہ دونوں بھی اس معاملے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس نے کار سٹارٹ کی اور چل پڑا۔ اس کا ارادہ سارا کے ہوٹل جانے کا تھا۔